جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ججوں کی تعداد، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد اب 17 نہیں 23 ہوگی۔ 6 ججوں کا اضافہ۔ بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں، یہ ایک انتہائی الارمنگ خبر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے۔ اور عمران خان کی ان کے بیٹوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات کب اور کہاں ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، پوری تفصیلات اس کی ہے۔ اور جسٹس امین الدین خان کو بنا دیا گیا ہے آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر، کنفرم کر دیا ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کتنی سینسٹیو اور کتنی بڑی خبر ہے، اور میں تو یہ چند دن پہلے اپنے ولاگ میں دے چکا ہوں۔ اس کی ہیڈ لائن ہی یہی ہے میرے تھم نیل کی، کہ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ عدالتی یہ آئینی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے سربراہ ہوں گے۔ لیکن اب یہ اس کی تصدیق آ گئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے، پوری تفصیل بتانی ہے، ان خبروں کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، ان خبروں کے اندر گھسنے سے پہلے تھوڑا سا آپ میرے چینل میں گھسیں اور اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں میرا ولاگ، ویڈیو لائک کر دیا کریں اور کامنٹ کیا کریں۔ آ جاتے ہیں خبروں کی طرف۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی چند دن پہلے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر، تھم نیل کی ہیڈ لائن ہی یہی ہے کہ جسٹس امین الدین خان کو بنا دیا گیا ہے آئینی بینچ کا سربراہ، بنا دیا گیا ہے۔ پاجی ایویں ایک پروسیس ہی ہونا ہے، باقی سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور اس خبر کو کنفرم کیا ہے پنجاب کے سابق منسٹر انفارمیشن عامر میر نے۔ آپ جانتے ہیں عامر میر کا کہاں تعلق ہے، وہ منسٹر انفارمیشن بنے، وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ان کی یاری ہے، اور اسی یاری کی بنا پر وہ بنے تھے منسٹر انفارمیشن پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں۔ اور جناب ان کی یاری صرف محسن نقوی کے ساتھ ہی نہیں ہے، جب وہ بن گئے تھے وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب کے، تو ان کی یاری جنرل سید عاصم منیر سمیت اونچیاں تھاواں تے ہو گئی۔ اور جس طرح سے اس بندے نے مقابلہ کیا تھا ان کے پیٹرول بموں کا اور پولیس پر دھاووں کا، اور جس طرح سے پکڑوایا تھا عمران خان کو، اور جس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے تھے عامر میر، وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا سارا۔ عامر میر کے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے لاہور پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور لیکن دونوں کے نظریات میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ عامر میر کچھ اور جگہ پہ کام کرتا ہے، کچھ اور طرح کے کام کرتا ہے، جانتے ہیں نا آپ، وہ انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں اس میں، سمجھیا کرو نا ہولی جی۔ لیکن عامر میر جو ہے وہ پوری طرح فٹ ہے اس حکومت کے ساتھ، اور جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ، اور پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور ان تمام جگہوں پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان کو سربراہ بنانا ہے آئینی بینچ کا۔ یہ ایک اہم ترین خبر ہے، اور شکر ہے میری خبر کی تصدیق ہوگی بھائی جان۔ کچیاں خبراں تے نہیں نا اسی دیندے ہوندے، تہانوں پتہ ہے کہ تہاڈے اگے او خبراں رکھی دیاں جڑیاں ہر پاسیوں کنفرم ہون۔ اچھا، 17 نہیں 23 جج چاہیے سپریم کورٹ میں۔ حکومت کا یہ موقف ہے، حکومت بل لا رہی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور یہ بل جمعے کے دن موو کیا جائے گا کہ اے جج تھوڑے ہیں، مقدمے بہت ہیں۔ اصل کہانیاں کچھ اور ہیں، آپ وہ بھی جانتے ہیں، اور کتھوں برائی دا سر نپڑا ہے، اسے پیر رکھنا ہے نا انج کر کے ٹھا کر کے، وہ وہ بچپن بڑا یاد آتا ہے یار۔
جہاں سے کوئی وہ نکلتی تھی زمین کے اندر سے کوئی سنڈی تو ہم اوپر سے ایسے ڈنڈا مار دیتے تھے نا، برسات کے دنوں میں اسپیشلی۔ یہ ہماری گیمیں ہوتی تھی بچپن کی، گاؤں کی زندگی اور گاؤں کے اچھے برے ہر طرح کے جو مقامات ہیں، جو جگہیں ہیں، ان پر ہمارا گھومنا پھرنا، کچھے پا کے بتھیریاں شرارتاں، جہاں سے کوئی سنڈی ایسے زمین میں سے نکلی اوپر، ڈنڈا ٹھوک دیا یا پاؤں سے ایسے ٹھا کر دیا۔ یہ گیمیں ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ گیم اب بڑی جگہ پہ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، کہ جہاں سے کوئی سنڈی اوپر کو نکلنے کی کوشش کرتی ہے اس کے اوپر ڈنڈا مار دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر پاؤں کی ایڈی مار دی جاتی ہے۔ ہے جی، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس میں تو آ گیا ہے منیب اختر اور منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی خود، اور یہ وہ فلان مکان تے ہوں یہ تو نہ دیں گے حکومت میں۔ انہیں پتہ ہے یہ کمیٹی جو ہے اس میں سے امین الدین خان کو کیوں نکالا گیا، اس لیے نکلوایا گیا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اگر بیٹھے ہوں گے تو یہ عدلیہ کا جو آئینی بینچ ہے اس کے سربراہ کیسے بن سکیں گے۔ انہیں محفوظ کیا گیا، سٹور کیا گیا ایک طرف نا، کہ انہیں ہم نے بنانا ہے تو انہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ اچھا، یہاں یہ بات ہے کہ یحییٰ آفریدی کسی اور کو بھی رکھ سکتے تھے منیب اختر کی جگہ، انہیں کیوں رکھا؟ ایوی ریزنز آ یار، ایوی کہانیاں ہیں، وہ سمجھیا کرو، انہاں دے سوشل میڈیا دے پیچھے نہ لگیا کرو۔ جو بندہ ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو آئینی بینچ بن رہا ہے نا، اس میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو سکے گا، وہ بزی ہے پہلے سے ہی ایک کمیٹی میں، اور اس کمیٹی میں کچھ اور ججز کو بھی ڈالا جا رہا ہے، اس کمیٹی کو بھی وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس بل میں جو پارلیمنٹ میں آ رہا ہے اس میں یہ بھی ہے بات شامل کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے نا، اسے بھی وسیع کیا جائے، وڈی کیتا جائے، مطلب جتوں کوئی سنڈی نکلے انہوں انج سمجھ دے نا۔ اور یہ مطلب اب تو عدلیہ جو ہے اس کے سارے فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، اور روک کوئی نہیں سکتا پارلیمنٹ کو ان فیصلوں سے، کسی طرح سے ان فیصلوں کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر چیلنج کرنے جوگے یہ ہوتے تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پر سارے متفقہ طور پر آمین نہ کہتے ہیں، اور یحییٰ آفریدی کے پیچھے ڈھول نہ بجاتے پھر رہے ہوتے، مخالفین بھی اپنے بھی۔ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کی خواہش ہے، سوشل میڈیا کی خواہش ہے کہ گلیاں ہون سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، کلا ہی پھرے، کوئی آل دوال نہ ہوئے۔ یہ اسی طرح سے چاہتے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان کو باہر لانے کے لیے یہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تین ان کی بڑی خواہشات، تین۔ نمبر ایک کہ جو ہے مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو جو دی گئی تھی، وہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، سونپ دی جائیں۔ وہ دن ڈبا جس دن گھوڑی چڑھیا کبا، ایک کبا گھوڑی نہیں چڑھتا۔ وہ منصور علی شاہ اور منیب اختر یا ان کے 8 ججز جو بھی کرا گئے، اندر تے مٹی پی گئی، اے ہونا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا اندر جو مرضی کر لے پی ٹی آئی دا، فیک نیوز چلا لے، نیوز چلا لے، جو مرضی کر لے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اعلان کر دیے گئے صاف صاف، اسپیکر قومی اسمبلی سے بڑھ کر تو کوئی طاقت نہیں ہے نا۔ جب پارلیمنٹ کے انڈر ہے عدلیہ، تو اسپیکر قومی اسمبلی نے صاف صاف کہا ہے اسی یہ فیصلہ نہیں مان دے، نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے، نہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ دوسرا ان کا جو ہے نا، ان کی بڑی خواہش وہ یہ ہے کہ فارم 45 اور 47 وہ رکھے یحییٰ آفریدی اپنے سامنے، آڈٹ شروع کرے، اور چاچو شہباز دی حکومت الٹا کے پرے مارے۔ یہ اتنے سوشل میڈیا تے الٹ دیے روز یہ حکومت نا، اور روز بن رہی ہے، روز الٹ دی ہے۔ یہ یہیں تک ہی معاملہ رہے گا۔ لیکن ان کا تیسرا معاملہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے
کہ ساڈا خان کسی طرح باہر آ جائے. خان کو باہر لانے کے لیے ہم کوئی غلام تو نہیں جس امریکہ کے لیے ہمارا ایبسلوٹلی ناٹ تھا. اب اس کے پاؤں چومے جا رہے ہیں، پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، پاؤں میں گرا جا رہا ہے. لابنگ فرمیں اس کے پیچھے لگائی گئی ہیں. بائیڈن کو وہ خط مل گیا ہے جو اس کے یہودی اور اسرائیلی ایجنٹ ممبرس نے لکھا ہے، اور ایک نئی بات چھوڑی جا رہی ہے کہ مطلب بائیڈن اندے تے کی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب نیا کام شوشا اور نیا کام چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان 15 مہینے سے جیل میں بند ہے. کبھی ان کے بیٹوں سے ان کی ملاقات ویڈیو لنک پر کروا دی جاتی ہے اور کبھی نہیں کروائی جاتی ہے. اور اب تو مکمل پابندی ہے. انسانی حقوق کا یہ مسئلہ ہے، اور انسانی حقوق کا یہ مسئلہ اسی طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو اہمیت دیتی جاوے. سیدھی بات ہے. اور انسانوں کے پورے حقوق انہیں ملے. انسانی حقوق کی بنیاد پر عمران خان کو رہا کروایا جائے تاکہ وہ اپنے بیٹوں سے جا کے برطانیہ میں، لندن میں گولڈ سمتھ کے گھر مل سکے. کیسا ہے لابنگ فرما اس کام تے لاتی ہیں. مطلب پہلے نہیں مزہ آیا ہے. برطانیہ دیا لابنگ فرما ایوانے مطلب کتھوں کیڑے ممبر کو کیڑے سائن کی لے کے دے کے سارے معاملات کرا کے اب یہ چھوٹی سی ایک پدکڑی جی کی ہے کہ ہم اس بنیاد پر چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے، بچوں سے ملنے کے لیے. ٹیریان بھی وہی ہیں، ٹیریان کی بیٹی ٹیریان یار ایس وڑے خیر طبیعت آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو اس لیے عمران خان کو رہا کروایا جائے. مطلب بڑے بڑے کام چ نہیں رہا ہویا تو ہوں اس کام تے رہا ہو جائے گا. عمران خان وہ عظیم باپ ہے کہ 3.5 پونے 4 سال اقتدار میں رہا. جب تک وہ وزیر اعظم رہا وہ اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے نہیں گیا، نہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلایا. اقتدار سے اترا، وزارت عظمیٰ سے اترا تو پھر بھی ان سے نہیں ملا. ان سے ملنے کے لیے ایک دن نہیں گیا برطانیہ. ریزن یہ تھی کہ بشرا بی بی نے مکمل پابندی لگائی ہوئی تھی کہ تو اپنے پترا نہیں ملیں گا. یہ پابندی تھی عمران خان پر، اور اسی پابندی کی بنیاد پر وہ نہیں ملا. اب ان باتوں سے کیا جو حکومتیں ہیں، باہر کی حکومتیں، ان کا اتنا پریشر آ جائے گا کہ پاکستان عمران خان کو رہا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. ریاست 9 مئی کے سب سے بڑے مجرم کو، پیٹرول بم اپنے گھر سے چلوانے والے کو، اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے کو، حملے کروانے والے کو، جی ایچ کیو میں بغاوت کا منصوبہ بنانے والے کو، جناب فیض کے ساتھ مل کر اسے پاکستان کی جو ہے حکومت یا ریاست پاکستان اس لیے چھوڑ دے گی، رہا کر دے گی کہ جا اپنے بچیاں میرے انہوں نے سد کیوں نہیں لیں گا. اڈیالہ جیل میں اگر علیمہ خان، عظمیٰ خان اور عمران خان کے وکلا اسے مل سکتے ہیں تو عمران خان سدے اپنے بچیاں، اپنے بیٹیاں نال ٹیریان بھی سد لوے اور ان سے ملاقات کر لے جیل میں. اس میں کیا حرج ہے؟ کیا اس بنیاد پر زلفی بخاری یا گولڈ سمتھ آپریشن جو شروع ہوا ہے، جمائمہ خان، ان کی ساری باتیں مان لی جائیں گی اور باہر سے کوئی بہت بڑا آ جائے گا فون پاکستان کی حکومت کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، نہیں تو یہ عمران خان کو رہا کرو. امپاسبل، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اچھا گنڈا پور یار ہاسا آ جاندہ شہزادے تھے نا، شہزادہ جو ہے نا وہ بشرا بی بی کو نکلوا کے لے گیا جیل میں سے. جس طرح سے گھی مکھن میں سے بال نہیں نکالا جاتا، اس طرح سے بشرا بی بی کو لے گیا.
اور یہ کنفرم ہو گیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یار شہزادہ جو ہے نا علی امین گنڈا پور وہ اب پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور وہ جو ایڈیٹر انویسٹیگیٹو ہے دی نیوز کا انصار عباسی, اس کی سٹوری آ گئی اس پر کہ گنڈا پور نے اپنے بیلیاں اور پی ٹی آئی دے کچھ دوستاں نوں دسیا کہ بشرا بی بی نوں میں رہا کروایا ہے. سانوں پہلے ہی پتا ہے بابا, اسی تے ولاگ کر چکے ہیں کہ جناب نے ہی رہا کروایا. اور اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی جو دوستیاں اتنی پروان چڑھی ہیں, جب آپ فون بند کر لیتے ہیں, جب آپ غائب ہو جاتے ہیں, کبھی 16 گھنٹے کے لیے, کبھی 8 گھنٹے کے لیے, کبھی اتنے گھنٹوں کے لیے. اور محسن نقوی کے ساتھ جو آپ کی یاریاں بہت طول پکڑ رہی ہیں اور لمیاں ہوندیاں جاندیاں, ان دے وچ اس طرح دے فائدے تے لے ہی جا سکتے گنڈا پور صاحب کہ بشرا بی بی کو آپ نے چھڑوایا. اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ مجھے فون آیا ادھروں ہی چوری ریاست ران لو پنڈی چوں کہ اسی چھڑوا رہے ہیں بھئی بشرا بی بی نوں, تے اونوں ہن نا با حفاظت طریقے نال لجان واسطے نا بنی گالا یا پشاور جتھے بھی تیرا دل کردا لجان واسطے, سیکیورٹی واسطے حفاظت کے لیے سیکیورٹی بھیج دو خود, اور چنگیاں گڈیاں بھیج دو. گنڈا پور صاحب چنگیاں گڈیاں بھیج دو, تہاڈی سفارش قبول ہو گئی ہے. اسی بشرا بی بی نوں چھڑ دیتا اور انہوں با حفاظت اپنی گاڑیوں اور اپنی سیکیورٹی کے حصار میں لے جاؤ یہاں سے. گنڈا پور صاحب نے وہی کیتا, بنی گالا لے کے گیا. پھر پشاور اپنے کول سد لیا کہ ماں جی اتھے آ جاؤ, مرشد اتھے آ جاؤ. ہن مرشد اور گنڈا پور رل کے جڑا کام پا رہا ہے نا وہ بڑا کمال دا ہے. اچھا, گنڈا پور کو یہ کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے پشاور جا کے نہیں رہنا, وہ چند دن تے چلو اتھے شوکت خانم چندہ چیک اپ کروا رہا, یہ کر وہ کر. بشرا بی بی کو رکھنا ہے اسلام آباد, ہم نے کام لینا ہے. تو بشرا بی بی اسلام آباد آ رہی ہیں, کیا کام لینا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے بھی پتہ ہے. جس طرح سے کام لیتے جائیں گے ہم بتاتے جائیں گے آپ کو. اور اصل بات یہ ہے, گنڈا پور جتنے مرضی ویڈیو پیغام جاری کر لے, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے, اور آئندہ کی فیوچر کی بھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایوان صدر میں 1.25 گھنٹہ اکیلے بیٹھے رہے اس حال میں جس حال میں یا آفریدی نے جناب لینا تھا, حلف لینا تھا. ایڈا سب تو پہلے آ گیا اور اتھے تھوڑی جی ریکویسٹ کر کے منت ترلا کر کے رخسانہ بنگش, آپ کو پتہ ہے کہ صدر زرداری کی بہت بڑی کیئر ٹیکر ہے کہ صدر زرداری نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کدھر جانا ہے, کس سے ملنا ہے, نہیں ملنا, ملاقات ختم, بس ہون ختم. بنگش صاحبہ کا جو حکم ہوتا ہے نا اس پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی ملاقات بھی کروائی گئی خواہش پر, گنڈا پور کی خواہش پر. اور بڑی چھوٹی سی ملاقات تھی جس میں گنڈا پور نے صدر زرداری سے کہا کہ میں نے بھی اپنا پتر بنا لیا ہے. محسن نقوی نے بنایا نا, فیصل وارڈے نے بھی بنایا ہے, انہوں نہ ہجے آگ کیتا ہے نہ ہجے پوری طرح بنایا ہے. تو مجھے بھی اپنا پتر بنا لو. گنڈا پور اپنی سیاست کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے, اور پی ٹی آئی کی کوئی مطلب سیاست نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا دھڑا کون سی سیاست کر رہا ہے. کب یہ اکٹھے ہوتے ہیں یہ سارے دھڑے, ابھی اس کو کوئی کسی طرح سے کنفرم نہیں کیا جا رہا. البتہ انہاں دے رسے پیڑے وٹ لے اور عدلیہ کے تھرو تو چومر جڑا ہوندا ہے نا وہ نکل جائے گا. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں. اللہ حافظ.